السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیجیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ. محترم احبہ، اسٹیج پر بیٹھے ہمارے سارے دوست سارے نظر آ رہے ہیں. میں ٹائم شارٹ سا لوں گا. سامنے دوست بیٹھے ہیں مجھے نظر آ رہے ہیں. ایکچولی آپ دیکھ رہے ہیں مجھے جب بیلٹ لگی ہے، میں جب آیا تھا کچھ ایسے معاملات پیش آ گئے. زخم کی وجہ سے آواز نہیں نکلے گی، لیکن آپ کو عشق کی باتیں بتاؤں کچھ. جب آپ دیکھ رہے ہیں یہ عزتیں، یہ رونقیں، یہ مقصود کیا ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. مقصود نماز بھی نہیں ہے، مقصود روزہ بھی نہیں ہے، مقصود زکوٰۃ بھی نہیں ہے، مقصود حج بھی نہیں ہے. اب آپ کہیں گے وہ یہ بائک سے آ کے ہمیں نیا درس دینے لگ گیا. ہم تو ملاؤں سے یہ سنتے تھے کہ مقصود نماز ہے، مقصود روزہ ہے، مقصود زکوٰۃ ہے، مقصود حج ہے. یہ کیوں کہتا ہے کہ صرف مقصود ایک ہی ذات ہے، وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہے؟ وہ کیسے؟ آپ دیکھیں، جب میں نے پارلیمنٹ میں ناموس رسالت کی قرارداد پیش کی تھی، اس کے بعد میں نے ایک نعرہ لگایا تھا. ساری تقریر اس کی جس ملک میں نے رہتا ہوں وہاں پر اس زبان میں تھی، لیکن آخر میں جو میں نے نعرہ لگایا تھا لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ساری تقریر ایک طرف، لیکن جو اینڈ والا نعرہ تھا نا، وہ سامنے بڑے بڑے عہدیداران بیٹھے ہوئے تھے تمام یورپین یونین کے. وہ دیکھ کر حیران تھے کہ ساری تقریر تو سمجھ لگ گئی، لیکن یہ جو آخری نعرہ لگا ہے اس کا بھی تو مطلب سمجھاؤ ہمیں، اس کا بھی تو مطلب سمجھاؤ. پھر ہم اس وقت بابا جی کو یاد کرتے ہیں. آپ کو میں مثال دیتا ہوں. حجر اسود جانتے ہیں نا؟ حجر اسود آپ کو پتہ ہے نا؟ حجر اسود جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے تھے تو امی حلیمہ ان کو کعبہ کا طواف کرواتی تھی. میں ادھر تھوڑا ہوں تک آپ کو پتا، کیونکہ میں بستی والا بندہ ہوں، میں کھڑے ہو کے بات نہیں کرتا. جب امی آمنہ چھوٹے محمد جو تھے رسالت مآب، ان کو حجر اسود کے پاس لے کے جاتی نا، تو ہم ادنا حضرت ہیں. میں کہتا ہوں ادنا حضرت، اعلیٰ حضرت کی مان. اگر خود اعلیٰ ہونے کا دعویٰ کر، اگر خود اعلیٰ نہیں ہو سکتا بندے کا پتر بن اور اعلیٰ حضرت کی مان. اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں؟ چھوٹے محمد تھے، جب امی آمنہ ان کو اس طرح جھکاتی تو حجر اسود خود اوپر آتا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لبوں کو چومتا، اور اللہ نے کہا ہے حجر اسود میں کسی کا احسان نہیں رکھتا، مقصود صرف محمد کی ذات ہے، تو نے میرے نبی کے لبوں کو ایک بار چوما ہے. اب لوگ کہتے ہیں نا مزار پر جانا شرک ہے، ان کو چومنا شرک ہے. میں کہتا ہوں حجر اسود بھی تو پتھر ہے نا، اس کو کیوں چومتے ہو؟ پھر ہم کہتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا تو نے میرے نبی کے لبوں کو ایک بار چوما نا، تجھے وہ لوگ چومیں گے جو چومنے کو جائز تو کہتے ہی ہیں، لیکن وہ بھی چومیں گے قطاریں لگا لگا کر جو چومنے کو ناجائز کہتے ہیں. ثابت کیا ہوا؟ مقصود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. لیلا مجنون کا قصہ تو آپ سنتے ہوں گے، آپ نے پڑھا بھی ہوگا. اب لیلا نا حسین نہیں تھی، لیلا کو اصل میں لیلا بڑی کالی تھی. اور آپ کہتے ہوں گے ہیں مجنون لیلا کا دیوانہ کیسے ہو گیا؟ آج کے دور میں تو کوئی فلانے کا فین ہے، کوئی فلانے کا فین ہے. اب مجنون نے لیلا میں ایسی چیز کیا دیکھی کہ اس کا فین ہو گیا. اب ایک دفعہ ایک بادشاہ تھا، اس نے لیلا کو اٹھا لیا. اس نے اپنے درباریوں کو کہا یار مجنون جو ہے نا وہ بڑا لیلا کے پیچھے بھاگتا ہے، پتا تو کرو اس کے پیچھے ہے کیا. جب لیلا کو اٹھایا گیا دربار میں پیش کیا گیا، لیلا کا یوں گھونگھٹ اٹھایا گیا، لیلا کالی. اور پھر جو درباری تھے انہوں نے مجنون کو بھی بلایا. انہوں نے کہا کہ جناب آپ نے لیلا میں دیکھا کیا ہے؟ نہ وہ کوئی خوبصورت ہے، نہ کوئی اس کا رنگ و روپ ہے، آپ اس میں دیکھتے کیا ہیں؟ تو مجنون نے پھر کیا کہا
کہ عقل کے اندو میں لیلا کو اپنی محبت پر آنکھوں سے دیکھتا ہوں. میں نے کہا اگر آج تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت دیکھنا چاہتے ہو تو صدیق اکبر کی آنکھوں سے دیکھو, مولا علی کی آنکھوں سے دیکھو, عمر فاروق کی آنکھوں سے دیکھو, امام حسن و حسین کی آنکھوں سے دیکھو. اور اگر آج دنیا میں جیتی جاگتی مثال دیکھنی ہے تو قبلہ امیر المجاہدین رحمت اللہ علیہ کو دیکھ لو اور ان کے صاحبزادوں کو دیکھ لو. انس حسین رضوی کی آنکھ سے دیکھو اور حافظ صاحب حسین رضوی کی آنکھ سے دیکھو, تمہیں پتہ لگ جائے گا کہ اصل محبت ہوتی کیا ہے. اب دیکھیں, اب ایک یمنی عاشق تھا. اب لوگوں نے مجھ سے پوچھا کہ جناب آپ جو ہے لبئی کے نعرے لگاتے ہیں, میری ایک عادت ہے, میں کہتا ہوں یورپ میں لبئی کا نعرہ لگاؤ جنت لے جاؤ. ایک مولوی صاحب مجھے فون کر کے کہتے ہیں مولوی صاحب کہ تم نے جنت کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے, تم نے جنت کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے, تم کیوں کہتے ہو لبئی کا نعرہ لگاؤ جنت لے جاؤ. اچھا مجھے یہ بتاؤ, ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ بابا فرید کے دروازے سے گزر جاؤ بھی جنتی, دادا صاحب کی گلی سے گزر جاؤ بھی جنتی, اور جو میرے نبی ادھر آئے جی, جو میرے نبی صحابہ آتے تھے, جو میرے نبی اس طرح جیبی میں ہاتھ ڈال کر یوں جنت دے دے, اس جنت کی ویلیو کوئی نہیں ہے. میرے نبی کے پاس صحابہ آتے تھے کمر تک ٹھیک کروانے, حضور کہتے تھے کمر تک کہاں پہ ٹھیک کرنے, جنت لے جا, جنت لے جا. آقا فرماتے ہیں یہ کس در کی بیک ہے, کیوں تمہیں اتنا ناز ہے اس جنت پہ. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یہ جنت کیا چیز ہے, ہمیں تو بس رسول اللہ کے رخساروں کی ایک جھلک مل جائے تو ہم اس جنت کو قربان کرتے ہیں. جنت کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. ایک یمنی عاشق تھا, آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا دیدار کی خاطر. جب آیا تو اس کا قافلہ چلنے لگا. اب جب قافلہ درمیان میں پہنچا, بڑی لیٹ ہو چکی تھی, اس کو رستے میں یاد آیا ہاں میں فلانے بندے کا پیغام لے کے آیا تھا, میں نے اس کو سلام دینا تھا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں. اب جب قافلے سے اس نے بات کی کہ جناب میں نے واپس جانا ہے, میں ایک شخص کا سلام عرض کرنا ہے, میں بھول گیا اور میں امانت میں خیانت نہیں کرتا. تو قافلے نے کہا کہ جناب آپ واپس جائیں گے, آئیں گے ہم تو بڑی آگے تک پہنچ جائیں گے, اب اس کو تو جانا ہی جانا تھا. اس نے کہا آپ جاؤ, میں جو دیدار مصطفیٰ کر کے آنا چاہتا ہوں. یا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام دیا. جب سلام نکل کر باہر آیا دیکھتا ہے کہ قافلہ تو بہت آگے پہنچ گیا ہوتا ہے, جانا تھا انہوں نے مکہ, اور اسی مایوسی میں مسجد نبوی میں بیٹھتا ہے. آنکھ لگتی ہے, قسمت انگڑائی لیتی ہے, آقا کا دیدار ہوتا ہے, اور کہتے ہیں ساتھ صدیق بیٹھے ہوتے ہیں. تو آپ میں سے حدیث سنا, ساتھ صدیق بیٹھے ہوتے ہیں, کہتے ہیں حضور یہ وہی ہے, یہ وہی ہے, یہ وہی ہے. سرکار کہتے ہیں یہ ابو الوفا ہے, یہ ابو الوفا ہے, وفا کا پیروکار ہے, وفا کا باپ ہے. تو جو شخص تھا کھڑا کہتا ہے حضور مجھے اپنے وفا کا پیروکار کیوں کہا, کہا تو نے امانت میں خیانت نہیں کی. اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ہاتھ پکڑتے ہیں, مکہ پہنچا دیتے ہیں, اور جب آنکھیں کھلتی ہیں تو وہ عاشق سچ میں مکہ پہنچ جاتا ہے. میں نے کہا تو پوچھتا ہے کہ لبیک والے یوں اٹھا کر لبیک یا رسول اللہ کیوں کہتے ہیں, میں نے کہا وہ اس وجہ سے اٹھا کر لبیک یا رسول اللہ کہتے ہیں, انہیں پتہ لگتا ہے کہ آقا ان کا ہاتھ پکڑ کر ہمیں مدینے کی گلی میں لے کر چلے جاتے ہیں. لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک لبیک لبیک. اور آپ قرآن اٹھا کر دیکھیں, قرآن میں جہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مشرک کا ذکر کیا ہے, وہاں پر یہ نہیں کہا کہ تمہیں شعور تک نہیں ہوگا. جو شخص شرک کرتا ہے اس کے ساتھ اللہ یہ نہیں کہتا کہ تمہیں شعور